ہلو السلام علیکم، دس از عبدالحسیب۔ آج کا میرا پریزنٹیشن جو ہے وہ اس بارے میں ہے کہ جو ہماری اسکرینز ہے وہ وائی اور اسکرین میکس اس لیس ہیپی۔ اس کے تو کئی ریزنز ہیں، کئی مطلب اس کے آپ لکھنے لگ جائے بیٹھ جاتے مطلب ہے کافی سارے ہیں۔ اس سب بتانے سے پہلے میں آپ کو ایک چیز کے بارے میں بتاتا ہوں، میں آپ کو ایک انسیڈنٹ بتاتا ہوں، ایک اسٹوری بتاتا ہوں کہ کچھ عرصے پہلے کہہ لے کہ رومر تھا، یا جو مطلب موسٹ آف دا پیپل سے دیٹ دس ٹرم، میں آپ کو اس ٹرم کے بارے میں آپ کو بتانے والا ہوں، وہ ایک تھا رومر۔ تو کیا ہوا کہ ایک مشہور بڑے ایک پیٹ فوڈ کے ہیڈ جب وہ اپنے اینول شیئر میٹنگ میں جاتا، ہولڈنگ میٹنگ میں جاتا، تو وہ اپنے ساتھ اپنے پیٹ فوڈ جو کہ وہ پیٹ فوڈ کا ہیڈ تھا، تو پیٹ فوڈ کا ایک کین لے کے جاتا۔ تو وہ وہاں پہ وہ پیٹ فوڈ جو ہے وہ کھاتا، اور اگر کہتا ہے کہ یہ پیٹ فوڈ مجھے اچھا لگا تو یہ میرے پیٹ کو بھی مطلب ٹھیک رہے گی، کیونکہ مجھے اچھا لگتا ہے تو میرے پیٹس کو خواہ اچھا ہی لگے گا۔ تو اس ٹرم کو پھر نام دیا گیا ڈاگ فوڈنگ سے، اور یہ اسی انسیڈنٹ کے بعد لوگ کہتے ہیں کہ اس کو یہ نام دیا گیا، اس نام سے میں اس کو پہچانے لگا، پھر یہ ٹرم ڈاگ فوڈنگ کے نام سے یہ مارکیٹنگ ٹرم میں تبدیل ہو گیا۔ تو یہ بتانے کا مقصد میرا یہ ہے کہ یہ بہت سی کمپنیز جو ہے اسی ٹرم کو، اسی میتھڈس کو، اسی میتھڈ کو مد نظر وہ اپنے گروتھ کرتی ہے، وہ کرتی ہے کہ اگر وہ ایسا مطلب اپنے کا فار ایگزامپل ایک فوڈ کی کوئی کمپنی ہے یا کوئی شاپ ہے یا کوئی بھی، اگر وہ اپنے کسٹمرز کو گرو کرنا چاہتا ہے یا اپنی کمیونٹی بڑھانا چاہتا ہے، تو وہ کہے گی سب سے پہلے وہ فار ایگزامپل میں یہ آپ ساری باتوں کو چھوڑ میں خود اپنے گھر میں فوڈ کی ڈلیوری کام کرتے ہیں، لیکن اس کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم نے وہ خود ٹیسٹ کیا تھا کہ یار یہ اگر ہمیں اچھا لگتا ہے تو یہ ہمارے کسٹمرز کو بھی اچھا لگے گا، لیکن ہم نے بڑی ایکسپیریمنٹس کی یہ اچھا کرے، جب تک ہم نے اس کو مطلب پراپرلی اس کو ایشو نہیں کیا کہ یہ مطلب ہمیں ٹھیک نہیں، مطلب ہمیں ٹیسٹ اچھا نہیں لگتا، تو ہم نے اس کو پھر اس کو آئیڈیا کو ہم نے آگے نہیں بڑھایا، لیکن جب تک وہ ہمارے ٹیسٹ برڈس پہ ہمارے ٹیسٹ کے مطابق آ گیا، تب ہم نے وہ اپنے کسٹمرز کے لیے مطلب اس کو تیار کیا پھر۔ تو یہ ہم نے ڈاگ فوڈنگ، آپ سمجھ لیں کہ ڈاگ فوڈنگ کا ایک میتھڈ ہم نے ڈاگ کا پیٹ فوڈ تو خیر استعمال نہیں کیا، لیکن یہ اس طرح کے ٹرمز میں استعمال ہوتا ہے۔ تو اب آتے ہیں اسکرین بیسڈ ٹیک پہ۔ اسکرین بیسڈ ٹیکنالوجی سمجھ لیں کہ جس چیز میں اسکرین استعمال ہوتے ہیں، چاہے وہ آپ کے فونز ہو، چاہے آپ کے لیپ ٹاپس ہو، گیجٹ جتنے بھی اس میں فون استعمال ہوتے ہیں یا سوری اسکرین استعمال ہوتی ہے، وہ آپ کے آئی پیڈس، ٹیبلیٹس، آج کل تو خیر ویسے وہ بھی آ گئے ہیں، وہ واچز جو ہوتی ہیں نا، اسمارٹ واچز، تو اس میں بھی اسکرین استعمال ہوتے ہیں۔ تو میرا ڈاگ فوڈنگ کا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ واحد یہ ٹیکنالوجی ہی ہے جس میں خاص کر اسکرین بیسڈ ٹیکنالوجی، جس میں یہ ٹرم آپ کو اس کا الٹا ہی، آپ سمجھیے الٹا ہی ہوتا رہتا ہے ہمیشہ سے، مطلب الٹا ہی ہوتا رہتا ہے۔ 2007 میں جب میٹنگ ہوتی ہے، میٹنگ تو نہیں، کانفرنس ہوتی ہے، جس میں وہ اور اس کے ہر اپنے گیجٹس کے جو ہے وہ اپنے کوالٹیز بتاتے ہیں، اس کی یہ ہے اور یہ ہے، فلانا ہے اور ٹمکان ہے، اس میں یہ ہوا، ہم نے یہ کیا۔ تو اس طرح جب وہ آیا تو اسٹیو جابس جو سی ای او تھا اس ٹائم، تو خیر بھی تو مر چکا ہے، تو اس نے بتایا کہ آئی پیڈ جو ہے وہ ایک امیزنگ ایکسپیرینس ہے، اور یہ وہ خود اس ٹائم اس نے کہا کہ میں اس کو اسمارٹ فون، جتنے بھی اسمارٹ فونز ہے، جتنے بھی لیپ ٹاپس ہیں، میں اس کو اس سے بہتر سمجھتا ہوں۔ آئی پیڈ از ون آف دا بیسٹ اینڈ ون آف دا ریولیوشنری ٹیکنالوجی۔ تو کچھ عرصے بعد، جو کہ ہے ویسی، تو کچھ عرصے بعد اس طرح ہوا کہ کوئی کسی جرنلسٹ نے اسٹیو جاب سے پوچھا کہ آئی پیڈس تو مطلب آپ کے بچے اس کو بڑے پسند کرتے ہوں گے، اور موسٹ آف دا ٹائم دے شوڈ پلے اٹ، دے وڈ ہیو پلے اٹ۔ تو obvious answer is yes, of course, but no. اسٹیو جابس نے جو آنسر دیا وہ اٹ واز کوائٹ سرپرائزنگ اینڈ اٹ واز کوائٹ اسٹرینج۔ اس نے کہا کہ میں نے ابھی تک اپنے بچوں کو آئی پیڈ دیا تک نہیں، ان کو پتہ ہی آئی پیڈ ہے کیا۔ تو اور ہم اپنے بچوں کو ٹیکنالوجی، اسکرین بیسڈ ٹیکنالوجی وہ لمٹ کرتے ہیں اس سے، مطلب بہت کم عمری سے یہ ہم اس کو نہیں دیتے۔ یہ بڑی عجیب سا ایک آنسر تھا، جس کو مطلب اس ٹائم بڑے لوگوں نے کہ خود جو ٹیکنالوجی والے ہیں، جس کو مطلب لوگوں کو دیتے ہیں لیکن خود استعمال نہیں کرتے۔
تو یہ میں آپ کو اس کا ایک اور میں آپ کو اس کی ایک اور میں بات بتاتا ہوں آپ کو. سلیکون ویلی جو ہے امریکہ میں، جو کہ ٹیکنالوجی ہب ہے وہاں پہ جو اسکولس ہے تقریباً اس میں 75 to 80% جو بچے پڑھتے ہیں وہ ان کے والدین تقریباً وہ آپ سمجھ لیں ہائی اینڈ کمپنیز میں ہیڈ ایگزیکٹوس کے پوسٹ پہ ہوتے ہیں، لیکن وہاں پر بھی وہ 8 گریڈ تک وہ اسکرین بیس اسٹڈی نہیں کراتے بچوں کو. اس کی ایک وجہ ایک ریسرچ ہوئی تھی، ڈیٹ مجھے پتہ نہیں کب ہوئی تھی لیکن کچھ سال پہلے، کہ کم از کم 2 سالوں تک، ایٹ لیسٹ 2 سالوں تک اپنے بچوں سے اسکرین کو دور ہی رکھیے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو فرسٹ 2 ایئرس ہوتے ہیں کسی بچے کے، تو وہ اس کے برین نرشمنٹ کے لیے ہوتے ہیں، اس میں اس کا برین نرشڈ اور کافی تیزی سے گرو کرتا ہے. اگر آپ اس ٹائم اس کو اسکرین کی ریڈیشنس کو اس کو ایکسپوز کریں گے اسے، تو وہ کافی افیکٹ کر سکتا ہے اسے. تو اس کی برین اس طرح پھر گرو نہیں کرتا، برین کی جو نرشمنٹ اس طرح نہیں ہوتی. یہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن پھر سوال یہ کہ ہم اس کو استعمال کیوں کرتے ہیں؟ اگر یہ مطلب اٹس ناٹ گڈ فار آور برین، ناٹ گڈ فار آور ہیلتھ، تو ہم اس کو استعمال کیوں کرتے ہیں؟ استعمال تب کرنا چاہیے جب انسان ٹین ایجز کی ایج میں آ جائے نا، اس کے بعد اگر وہ استعمال کرتے ہیں تو پھر بھی افیکٹ ہے کیوں نہیں کر. سیویئر کیس میں مطلب اس کو گھنٹوں استعمال کرتے پھر تو بڑا افیکٹ ہے. لیکن آپ اپنے جاب کے لیے استعمال کرتے ہیں، اپنی اسٹڈیز کے لیے تھوڑا بہت استعمال کرتے ہیں، پھر تو ٹھیک ہے، پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو آپ سمجھ لیں کہ ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں نا کہ ہر چیز کے مطلب کونس بھی کانسیکوینس بھی ہوتے ہیں اور پروز بھی ہوتے ہیں. تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے پروز کیا ہے اور اس کے کانسیکوینسز کیا ہے. پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے پروز. تو اس کے پروز کو سمجھ لیں کہ جس طرح آج کل کووڈ کی صورتحال ہے، تو کووڈ کی صورتحال میں نہ بچے اور نہ بچے بھی سمجھ لیں، ہم جیسے بچے بھی سمجھ لیں آپ اس کو. ابھی ہم یونیورسٹی تو جاتے نہیں ہیں کیونکہ اس کی مطلب اس وقت ہی نہیں ہے، تو ہم ورک فرام ہوم کرتے ہیں، اسٹڈی فرام ہوم کرتے ہیں. تو اس کے لیے اسکرین بہت لازمی ہے، اسکرین نہ ہو تو ہم کس طرح کریں گے. تو ایک تو یہ اس کا فائدہ ہو گیا. دوسرا ڈسٹنٹ ریلیشن شپ. فار ایگزامپل آپ کے والدین پاکستان میں نہیں ہیں، وہ باہر سعودیہ میں، یو اے ای میں، امریکہ انگلینڈ میں ہے، وہ وہاں پہ کام کرتے ہیں. آپ یہاں پہ ہوں تو آپ ان سے بات کرنا چاہتے ہیں، آپ کی شکل دیکھنا چاہتے ہیں، ان کی فیس ٹو فیس باتیں نہیں کر سکتے. ابھی ہر بندہ مطلب ہر دن آپ آتا جاتا تو مطلب یو اے یا باہر ملک کے تو مطلب نہیں جا سکتا نا. تو اس کے لیے بھی آپ اسکرین استعمال کرتے ہو، اسکائپ، باٹم وغیرہ استعمال کرتے ہو، تو اس کے یہ فائدے بھی ہے. اور بھی شاید فائدے، لیکن اس ٹائم جو میرے ذہن میں یہی ہے، اور بھی شاید بہت سے ہوں گے. ابھی کچھ بتاتا ہوں آپ کی کانسیکوینسز پہ. ایک ریسرچ ایسے ہوا کہ اس میں 2 قسم کے ایپس ہیں نا. ایک جو کہ آپ کے کیٹیگری میں آتے ہیں جس میں آرٹیکلز، نیوز آرٹیکلز، آپ کے ایکسرسائزز، آپ کے جس میں آپ ویدر اور اس طرح ہاروسکوپ وغیرہ نہیں، وہ ایک کیٹیگری میں آتے ہیں. ایک کیٹیگری میں جس میں سوشل میڈیا، گیمنگ، انٹرٹینمنٹ وغیرہ ایک کیٹیگری میں آتی ہے نا. تو یہ جب اس کی سروے کی گئی تو پر ڈے ایوریج بندہ جو ہے، یہ جو ویدر وغیرہ، ویدر آرٹیکل وغیرہ کی جو مطلب جو ایپس تھی، وہ ایوریج میرے خیال میں پر ڈے 9 منٹ استعمال کرتا تھا. اور اس سے مطلب کافی وہ مطلب اس طرح سمجھ لیں کہ کافی خوشی تو خیر نہیں، مطلب کوئی اچھی سی سیٹسفیکشن سی فیلنگ ان کو تو پھر بھی آ جاتی تھی. اس کے برعکس اگر ہم دوسرے جو انٹرٹینمنٹ کے جو ہے نا، موویز وغیرہ ہو گئے اور آپ کی گیمنگ ہو گئی، آپ کی سوشل میڈیا، وہ 27 منٹس ایوریج بندہ 27 منٹس اس کو یوز کرتا تھا پر ڈے کے لحاظ سے. لیکن اس میں سے ان کو کوئی سیٹسفیکشن نہیں آتی تھی، نہ کوئی اس طرح کوئی اچھی فیلنگ مطلب بندے کو آ جائے نا، وہ نہیں آتی. الٹا وہ ڈپریشن اور ایگزاسشن میں چلے جاتے تھے. تو یہ کیوں؟ یہ اس لیے کہ جو آپ کے فار ایگزامپل میں آپ کو ایگزامپل سوشل میڈیا پہ آپ جب اسکرول ڈاؤن کرتے ہو اور اسکرولنگ کرتے ہو وہ ختم نہیں ہوتی ہے قسم کی نا. تو آپ کی وہ جو اندر ہنگر، ایک قسم کی ہنگر ہوتی ہے نا، وہ آپ کہتے ہو کہ نیچے کچھ اور ہے، کیوریوسٹی ہوتی ہے. آپ اس کو مطلب اس کو چیک کرتے ہو گھنٹوں گزر جاتے ہیں، لیکن وہ آپ کا جو مطلب ایک وہ نیوز فیڈ یا اسکرولنگ جو ہوتی ہے وہ ختم ہی نہیں ہوتی.
یہی بڑا مسئلہ ہے، سب سے بڑا مسئلہ ہی یہی ہے. ہر چیز کا ایک ہوتا ہے اسٹاپنگ کیو ہوتا ہے. جس طرح کہ کرکٹ میچ ہو گیا، کرکٹ میچ کو آپ دیکھ لیں، فٹ بال کو آپ دیکھ لیں، رگبی کو، جتنے بھی اسپورٹس ہیں وہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ اس کے بعد ختم ہو جاتے ہیں. اس کا ایک اسٹاپ وہاں پہ آ جاتا ہے، تو آپ کہتے ہو کہ یار یہ ختم ہو گیا. لیکن اس میں اس طرح کا سسٹم کوئی ہے ہی نہیں. آپ اسکرولنگ کرتے ہو آپ کو کیوں نہیں ہوتا کہ یار کہتے کہ بس ختم ہو گیا. آپ کو 1 مہینے کی پرانی چیزیں نئی نیوز فیڈ بھی نیچے آ جائے گی. 1 سال تک کی آپ کی مطلب وہ پڑی رہتی ہے نا، تو آپ مطلب اس کو ایک دن بھی آپ چیک کرو تو آپ کو کوئی نہ کوئی چیز آپ کو ملے گی. تو وہ آپ کو مائنڈ کہتی ہے کہ آپ دیکھو تو آپ اسٹاپنگ کیوں نہیں آتا وہاں پہ. سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے. سب تو جو ہمارے بڑا مسئلہ ہے نا یہی ہے. تو یہی، اور گیمنگ بھی اس طرح ہی ہے. گیمنگ کرو، پھر گیمنگ بھی آپ کر لیں تو مطلب کافی ٹائم بعد اس میں ٹائم بڑھ لگتا ہے، لیکن وہ اس میں کیوں آ جاتا ہے. لیکن جو ایکسٹریم جو ہے نا وہ اس طرح سوشل میڈیا میں، آپ ٹک ٹاک دیکھ لو، آپ ٹویٹر آپ کر لو، آپ انسٹاگرام کر لو، آپ اسکرولنگ کرو گے اور آپ تھک جاؤ گے، لیکن اسکرولنگ ختم نہیں ہوگی. تو سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے. تو اس کی سلوشن ابھی کیا ہے؟ تو سلوشن آپ اس طرح دیکھ رہے ہیں کہ سلوشن ایک ڈچ نیدرلینڈ، اگر آپ جانتے ہیں ڈچ کمپنی ہے، اس کا نام تو مجھے نہیں پتا، لیکن ان لوگوں نے کہا کہ ان کی ٹائمنگز ہوتی ہے نا 9 to، جس طرح ہماری 9 to 5، تو اس طرح ان کی شاید 9 to 6 ہوگی. تو فکس 6 بجے اگر کوئی بندہ بیٹھا ہے اور کوئی مطلب وہ اپنا کام کر رہا ہے، ای میل سینڈ کر رہا ہے، 5 بجے اور 59 منٹس اور 50 سیکنڈز ہے، اور وہ اپنا ای میل نے ختم کر لی ہے، اور وہ تقریباً سینڈ کرنے والا ہے، 6 بج گئے نا، تو وہ سب کچھ بند ہو جائے گا. ان کے جو اسکرین سامنے پڑے ہوتے ہیں نا، ان کی ڈیزائننگ کچھ اس طرح کی ہوتی ہے، یہ سب کچھ بند ہو جاتا ہے. آپ کا چیئر سائڈ پہ ہو جاتا ہے، اور آپ کے جو ٹیبلس پہ اسکرینس پڑے ہوتے ہیں نا، وہ ایک دم سے اوپر وہ جا کے روف کے ساتھ ہینگ ہو جاتے ہیں، مطلب آپ اور کام نہیں کر سکتے. تو یہی مطلب آپ کی اسٹاپنگ آ جاتی ہے نا، اسٹاپنگ آف کیو آ جاتی ہے. یہ ان لوگوں نے کچھ کہا کہ کیو کو اسٹاپنگ آ جائے اس میں. اسی طرح اگر کوئی بندہ اس نے ویکیشن دی 1 ہفتے کی، لیکن وہ پھر بھی اکثر ہوتے ہیں نا جاب والے جب ہوتے ہیں وہ چھٹیوں میں بھی اپنے ای میل سینڈ کرتے رہتے ہیں. تو ان لوگوں نے اس کے لیے کہ ڈیزائننگ اس طرح کچھ کی ہے کہ اس کی ای میل کو اس طرح کچھ مطلب ان لوگوں نے ڈالا ہوتا ہے کسی ڈیزائننگ کے طریقے سے، انٹرنیٹ کے طریقے سے یا کوڈنگ کے طریقے سے، جو بھی آپ سمجھ لیں. اگر وہ اس نے ویکیشنز دی اور جاب والے کو پتہ ہے، تو اس کو ای میل اس طرح وہ ایک اسپیم میں چل جاتا ہے. اگر وہ اپنے وہاں سے اپنے ویکیشن سے اپنی ای میل کسی کو سینڈ کرتے کام کا جو اسپیشلی کلائنٹس کو اگر لوگ سینڈ کرتے، تو وہ جاتی نہیں ہے، وہ واپس اس کے پیچھے چلے جاؤ، واپس اس کو ریٹرن ہو جاتی ہے. ہاں، جب اس کو تو خیر پتہ نہیں ہوتا، لیکن جب وہ اس کو ای میل سینڈ کرتا ہے، تو اگر 1 ہفتے بعد وہ ویکیشن سے لوٹ کے آتا ہے تو 1 ہفتے بعد ہی ہو جاتی ہے. پھر جب تک ویکیشن کی وہ ڈیوریشن ہے نا، اس کے درمیان وہ کچھ کام نہیں کر سکتا مطلب. تو اس طرح کے کچھ سلوشنز ہیں جو کہ لوگوں نے کیے ہیں. خیال بہت ایڈوانسڈ لوگ ہیں ہم، تو آپ کو پتہ ہے پاکستان والے تو خیر چیز ہے نہیں. لیکن لاسٹ کی میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ آپ اسکرین کا کم سے کم استعمال کریں، بیکاز یہ آپ کے برین کو افیکٹ کرتی ہے. تو جب برین کو افیکٹ کرتی ہے تو آپ کے نارمل فنکشنز، جو ڈیلی روٹین کی جو فنکشنز ہیں آپ نہیں کر سکتے. اسٹڈی بھی انسان کو بھی افیکٹ کرتی ہے اس سے. تو اور آپ کی مرضی، آپ بڑے آپ سب جو جانتے ہوں گے، بچے بھی شاید دیکھ لیں اس کو، لیکن جو میری عمر کے ہیں تو اٹس ریکویسٹ، اسکرین کو جتنا آپ کم سے کم ٹائم دیں گے تو اتنا اچھا ہوگا. آپ کو بھی اچھا ہوگا، آپ کے برین کے لیے بھی اچھا ہوگا. تھینک یو. وعلیکم السلام.